آج محرم الحرام کے حوالے سے اور شہداء کربلا پر مختصر بات عرض کروں گا۔ محرم الحرام ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہا ہے۔ ایک حصے نے، ایک گروہ نے عزت پائی ہے اور دوسرے گروہ نے ذلت پائی ہے، ہمیشہ رسوائی کا شکار ہو۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا اور اس کے اندر روح ڈالی اور آدم علیہ السلام کو خلافت ملی اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو فرشتوں کو بھی مقام ملا، عزت ملی، بلندیاں ملی، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ویسے بھی نبی تھے، بلند مقام رکھتے تھے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے بھگا دیا، رسوا کیا، اس کو ذلیل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونی لشکر آتا ہے، جب دریا میں داخل ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کر جاتے ہیں اور فرعون دریا کے اندر لشکر سمیت غرق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام حق کہنے سے، توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے، تو بالآخر آگ کا چیخا تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے بچایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، بلند مقام رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب جنگ خیبر ہوئی تو مسلمان فاتح بنے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو لوگ فاتح خیبر کہتے ہیں، اور جو یہودی تھے مرحب اور جا ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہوئے، وہاں قتل ہوئے۔ اسی طرح جب یکم محرم تھی تو حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی۔ حضرت عمر فاروق ہمیشہ کے لیے بلندیوں پر پہنچ گئے۔ 10 محرم الحرام کو خاندان رسول میدان کربلا میں شہید ہوتا ہے۔ یہ مقام پا گئے، جنت کے اندر چلے گئے۔ یزیدی اور کوفی ہمیشہ کے لیے رسوا ہوئے، دنیا اور آخرت کے اندر ان کے حصے میں رسوائی اور بربادی آئی۔ اب آتا ہوں اصل بات کی طرف، اصل واقعے کی طرف، کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے خط لکھے، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ وفا کے خط ہیں، اسلامی سربلندی کے لیے خطوط لکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر مکاری تھی، کوفیوں کے اندر منافقت تھی،
تو حضرت حسین نے جب خطوط کی بہت بڑی کثیر تعداد دیکھی تو حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جا کر کوفہ کے حالات دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو وہ کوفی 80,000 کی تعداد میں غالباً تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور وفا کے دعوے کرتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو خط لکھا۔ جو ہی خط لکھا اس کے بعد واقعہ پیش آیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ جو کوفے کا گورنر ہے نعمان بن بشیر وہ اہل بیت کی محبت رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر حقیقی محبت ہے اہل بیت کی، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا بصرہ کی گورنری کے ساتھ، کوفے کی گورنری بھی اس کے حوالے کی۔ اس نے آ کر مسلم بن عقیل کو اور اس کے ساتھ جو چند آدمی تھے ان کو شہید کیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط پہنچتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، خاندان رسول وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر لڑائی کا خیال رکھتے حضرت حسین تو لشکر کو اپنے ساتھ لے آتے، جنگجوؤں کو اپنے ساتھ لے آتے، فوجیوں کو اپنے ساتھ لے آتے، اسلحہ لے آتے، تیر لے آتے، نیزے لے آتے، کمان لے آتے، کھانے پینے کا سب کچھ لے آتے، لیکن حضرت حسین کو معلوم تھا کہ وہاں لڑنا نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پانی بند کر دیا گیا، حالات بگڑ گئے۔ تو حضرت حسین نے کہا کیا آپ نہیں جانتے میں نواسہ رسول نہیں ہوں؟ کیا میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں جنت کے عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا کا لاڈلا نہیں ہوں؟ کیا میں ایک مقام نہیں رکھتا؟ کیا مجھے رسول اللہ نے بوسے نہیں دیے؟ کیا مجھے رسول اللہ نے کندھے پہ نہیں اٹھایا؟ سب نے سنا، لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ غلط کام ہم نے کر کے ہمیشہ کے لیے رسوائی پانی ہے۔ بلاخر وہ وقت آیا، دونوں طرف میدان سج گئے۔ یہاں حضرت حسین کی قیادت ہے۔ حضرت حسین گھبرائے نہیں، پانی بند ہے، گھبرائے نہیں، تیر و تلوار کم ہے، گھبرائے نہیں، بچے خیموں میں پریشان ہیں، گھبرائے نہیں۔ بلاخر لڑائی شروع ہوئی، اس طرف مر رہے ہیں، اس طرف شہید ہو رہے ہیں۔ جب حضرت حسین نے دیکھا کہ اب کوئی بات وہ تسلیم نہیں کرتے، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر کرتا ہوں، تو حقیقتاً حضرت حسین نے یہ کہا ہوگا، دل کے اندر یہ سوچا ہوگا جو میں شعر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا ہوگا کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بازد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آگ بھنور چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں شہادت پا کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر قیامت تک کے لیے جرأت کی، بہادری کی، غیرت کی، شجاعت کی، استقامت کی، جواں مردی کی ایک مثال قائم کر گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، حضرت مسلم کا ایک بیٹا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اب 4 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، وہ بھی بہت بہادری کے ساتھ لڑے۔ فیروز ان کا ساتھی تھا اور عبداللہ حضرت حسن کا بیٹا میدان میں لڑتے لڑتے کافیوں کو مردار کرتے
بالآخر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت حسن کے دو بیٹے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ حضرت حسین نے ان کو فرمایا کہ آپ میدان میں جاؤ۔ یہ بھی بہادری کے ساتھ لڑتے شہید ہو گئے۔ اب حضرت قاسم، حضرت حسن کا چوتھا بیٹا، یہ رہ جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت حسین کے حکم سے میدان میں آ کر للکار کر کہتا ہے میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے۔ تو ارزاق ایک بہت بڑا جنگجو، پہلوان اور تجربہ کار تھا۔ حضرت قاسم نے اس کو للکارا تو اس نے کہا کہ میں اس کم سن لڑکے کے پاس جا کر اس سے مقابلہ کر کے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں بہت بڑا جنگجو، بہت بڑا تجربہ رکھتا ہوں، جنگ کا بہت بڑی مہارت رکھتا ہوں۔ وہ میدان میں نہیں آئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جب حضرت قاسم نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، جب حضرت قاسم نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تو اب یہ خود میدان میں اکٹھے ہوئے تکبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو بالآخر حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ لڑتے لڑتے حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے اور بیٹے تھے، ایک تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت محمد ہے، یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت عثمان ہے، یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت عبید اللہ ہے، یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت عباس ہے، یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت جعفر ہے، یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے۔ بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر میدان میں آتے ہیں، آ کر بہادری کے جواہر دکھاتے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے۔ علی اصغر ننھے بچے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ شمر اور ابن سعد نے کہا کہ آج تک ہم نے حضرت حسین جیسا جری، بہادر اور شجاع آدمی نہیں دیکھا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔